इवनिंग आवर में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, और जहां से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला रुका था उसको वहीं से आगे बढ़ाएंगे। उस वक्त हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान गिरामी मौजूद हैं, आपकी हरदिल अजीज शख्सियतें। जनाब आगा अब्दुल हुसैन बडगामी साहब हिंदुस्तान से उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट जनाब नासिर अब्बास शिराजी साहब, मरकजी रहनुमा MWM। अपने दोनों मेहमान गिरामी की खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे और प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अलैकुम सलाम अलैकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह। कश्मीर के ऊपर हमारी गुफ्तगू आगा साहब के साथ हो रही थी। आपके पास में दोबारा अभी आता हूँ। कबला नासिर बशरी साहब, तहरीक लब्बैक की थोड़ी सी अपडेट देंगे, क्या हो रहा है? इसमें लोगों की जानें जा रही हैं, इसमें कभी कारकुनान की अब्बास की खबर आती है, कभी जो है वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी जानिब से खबर अपडेट होती है, उनके लोग मारे गए हैं। ये हो क्या रहा है मुल्क के अंदर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो खुद ये एक रिलीजियस फिनोमेना है, और अगर हम रिलीजियस फिनोमेना की बात करें तो ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान में बहरहाल एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो अगर हम सारे मुसलमानों की बात करें तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जनाब खत्मी मरदत हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क और मोहब्बत है वो असास है सबके लिए, और वो मरकज़ वहदत है। लेकिन पाकिस्तान में जो एक प्रीडोमिनेंट आबादी और पॉपुलेशन है वो हमारे उन अहले सुन्नत बरादरान की है जिन्हें अमूमन या एक यानी समझने के लिए अमूमन बरेलवी बरादरान कहा जाता है, और उनमें तहरीक लब्बैक एक बड़ी स्ट्रांग पॉलिटिकल और रिलीजियस पॉलिटिकल फुटिंग जो है ना वो रखती है। अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो तकरीबन 6 बड़े धरने इस रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी के आप कह लें कि इसकी तरफ से हुए हैं, और ये सारे के सारों का कॉन्टेक्स्ट इंटरनेशनल है, लेकिन ग्राउंड जो है वो पाकिस्तान यानी नेशनल है। कॉन्टेक्स्ट इंटरनेशनल से मुराद ये है कि पाकिस्तान में इनकी डिमांड ये होती है कि अगर फॉरेन आलमी सतह पे किसी भी मुल्क के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है या खाकों वाला मामला हुआ है, या इसी तरह बाज़ जगहों पे कुरान पाक के हवाले से जो उसको जलाने के इक़दाम किए गए हैं, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री जहां पे भी इस तरह का कोई मैटर हो तो इनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान चूंकि इस्लाम के नाम पर बना है तो पाकिस्तान का बतौर स्टेट ये फर्ज बनता है कि वो ऐसी कोई भी जो मुल्क या एंटिटी या बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी, उसका बाइकआउट का ऐलान करे और उसके साथ टोटल अपने तमाम तर रिलेशन जो है उनको मुनक़ता करे। तो इसमें बाज़ मामलात लोकल रहे और बाज़ मामलात जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के हामिल रहे, जिसमें से जो प्रीडोमिनेंट इशू था वो इशू फ्रांस के हवाले से था, जो कि फ्रांस का ऑफिशियल मौक़िफ़ जो है वो स्टेट के तौर पे उन्होंने प्रोटेक्ट किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को। तो उस पे ये डिमांड पाकिस्तान में उभरी, ये मैं जस्ट एक बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ। डिमांड उभरी कि पाकिस्तान में जो है वो फ्रांस के सफीर को पाकिस्तान से बेदखल किया जाना चाहिए। अब ये जो एक डिमांड है जाहिर है पाकिस्तान की सरजमीन पे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट इसका इंटरनेशनल है, और फ्रांस एक अलग एंटिटी नहीं है बल्कि यूरोपीय यूनियन का एक मुल्क है, और पाकिस्तान इस तनाज़ुर में भी अपनी चीजों को देखता है कि वो सिर्फ एक मुल्क के साथ अपने रिलेशन को बतौर स्टेट, अब मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि तमाम तर यूरोपीय यूनियन के साथ ये रिलेशन जो है उसकी कटाई में पड़ जाएंगे। और बहरहाल आज के दौर के अंदर किसी मुल्क के लिए ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं होता है कि वो किसी मुल्क के सफीर को जो एक दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड मुल्क हो उसके सफीर को इस तरीके से बरतरफ करें। तो कुछ अर्सा पहले इसकी जो सरपरस्त थे या सरबराह थे वो खादम रिजवी साहब थे। ये रिजवी सादात के उन्वान से नहीं है बल्कि ये इमाम अहमद रजा खान बरेलवी की मुनासबत से है, जो बुनियादी तौर पे जिनकी वजह से रिजवी यहाँ पाकिस्तान में कहलाए जाते हैं, और वो गैर सादात रिजवी हैं, ये इमाम रजा अलैहिस्सलाम की औलाद में से नहीं है। तो ये रिजवी जो फिक्री तौर पे इमाम अहमद रजा खान बरेलवी से मुतासर है, लेकिन जाहिर है अभी जो उनके आइडियालॉजीज है वो टोटल लोकल आइडियालॉजीज भी हैं, नई आइडियालॉजीज भी हैं। तो उन्होंने खादम रिजवी साहब ने एक धरना दिया था पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ रावलपिंडी के फैजाबाद चौक में, और इस धरने के बाद फिर
وہاں پہ ایک ڈیل ہوئی اور ڈیل کے نتیجے میں باقاعدہ یہ طے پایا کہ یہ لوگ گھروں کو چلے جائیں گے، لیکن پاکستان اسٹیٹ لیول پہ کچھ اقدامات کرے گا، اور ان میں سے ایک قدم یہ تھا کہ پاکستان اپنی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اس مسئلے کو لے کے جائے گا اور اسمبلی میں ایک قرارداد بھی پاس کرے گا، اور اسی طرح سفیر جو ہے اس کو برطرف بھی کیا، اس کو نکالا بھی جائے گا، پرسونا نان گراٹا قرار دے کے، ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کے ملک سے نکالا جائے گا۔ خادم رضوی صاحب فوت ہو گئے، لیکن خادم رضوی صاحب کے بعد جو ہے وہ ان کے بیٹے سعد رضوی صاحب، انہوں نے دوبارہ ایک موومنٹ کا آغاز کیا، تو انہوں نے موومنٹ کے آغاز سے ہی ان کو ڈیٹین کر دیا، تو سعد رضوی صاحب جو ہے وہ اسٹل ڈیٹینڈ ہے اس دن سے اب تک۔ تو ان کے بعد ان کی پارٹی کے لوگوں نے آف اینڈ آن ڈائلاگز کیے ہیں یا ایجیٹیشن بھی کیا ہے، جس میں ایک ایجیٹیشن جو کچھ ماہ پہلے بڑی اچھی سطح پہ لاہور سے سٹارٹ ہوا، جو مسجد رحمت اللہ علیہ ان کا مرکز ہے، تو اس ایجیٹیشن سے بہرحال گورنمنٹ نے، چونکہ بہرحال عوامی جذباتی کیفیت یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے تقریباً 4-5 جو دھرنے ہوئے، ہر دھرنے میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی ماری گئی ہے، دونوں طرف ماری گئی ہے، لیکن مینلی جو ہے وہ تحریک لبیک یعنی لبیک یا رسول اللہ کا عنوان ہے، اور یہی ان کا سلوگن ہے اور یہی ان کا نعرہ ہے۔ تو اس کے نتیجے میں سعد رضوی صاحب کو ڈیٹین کر لیا گیا، اور جو وہاں پہ موومنٹ چلی، اس موومنٹ میں ایک بار پھر ڈائلاگ ہوئے، اور ڈائلاگ کے نتیجے میں ایک ریٹن ایگریمنٹ طے پا گیا، اور اس ایگریمنٹ میں یہ طے ہوا کہ ایک کچھ دنوں کی مہلت دی اسٹیٹ آف پاکستان نے، کہ اتنے دنوں میں ہم جو ہے وہ ایک قرارداد بھی پیش کریں گے اسمبلی کے اندر، اور اسی طریقے سے ہم فرانس کے سفیر کو نکالنے کے اقدامات بھی کریں گے، جسے جنرلی اسی طریقے سے دیکھا گیا کہ یہ ٹائم گین کرنے کا ایک بہانہ تھا، اور ٹائم گین کرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اسٹیٹ نے وہی پالیسی اختیار کی، اور انہوں نے ان کے ساتھ جو کمٹمنٹس تھیں، جو ریٹن کمٹمنٹس بھی تھیں، ان کو آنر نہیں کیا، اور کرنٹ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ 12 ربیع الاول سے شروع ہوا ہے، اور 12 ربیع الاول کو چونکہ آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے بہت زیادہ پروگرام ہوتے ہیں پاکستان کی گلی کوچوں میں، کوئی کونا ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں بہت زیادہ پروگرامز اور ایکٹیویٹیز نہ ہو رہی ہوں، سیلیبریشنز نہ ہو رہی ہوں، میلاد کے جلوس نہ نکل رہے ہوں، عام تعطیل ہوتی ہے، اور بلا شک و شبہ چونکہ میں نے اس وقت پاکستان کے بازاروں کا مختلف اجتماعات سے میں نے خطاب کیا، تو کروڑوں لوگ نکلے ہوتے ہیں۔ ایسے میں لاہور میں جو ایک آبادی کا پاکستان کا دوسرا بڑا مرکز ہے، رحمت اللہ علیہ مسجد میں ہی ان کے لوگ اکٹھے ہوئے، اور ان کی طرف سے یہ ایک پاپولر ڈیمانڈ دوبارہ تھی کہ اسٹیٹ نے ہمارے ساتھ ایک بار پھر چیٹ کیا ہے، اور کمٹمنٹ کرنے کے باوجود جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو ہمارے ساتھ کمٹمنٹس بھی پوری نہیں کی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کیا ہے کہ لوگوں کو کچھ یہاں قوانین ہیں، جن میں سے ایک شیڈول 4 کا قانون ہے، جس کے تحت ایک شخص کو ایک خاص ایریے کے اندر محدود کر دیا جاتا ہے، اور اس ایریے کو جس پر جو سسپیکٹڈ ہو ٹیررزم یا ٹیررزم کی سپورٹ کرنے کا، اور پھر اس کی تمام اس کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ معطل ہو جاتا ہے، اس کے جو پاسپورٹ ہیں وہ ان ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس کے بینک اکاؤنٹس منجمد ہو جاتے ہیں، اور پریکٹیکلی ایک خاص ایریے سے باہر اس کو نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ ظاہر ہے ایک بڑا سخت قسم کا قانون ہے، اور ٹیررزم سے نبٹنے کے لیے نیکٹا کے تحت بنایا گیا ہے، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کے تحت جو ہے یہ قانون بنایا گیا تھا، اور اس میں شیڈول 4 ایک پروویژن ہے۔ تو ان کے بہت سارے لوگ شیڈول 4 میں بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ویسے ڈیٹین بھی تھے، تو یہ ڈیمانڈز بھی اگرچہ تھیں، لیکن انہوں نے پرائم ڈیمانڈ یہی رکھی کہ سفیر کو جو ہے یہاں سے نکالا جائے تو ہی معاملات پر حل ہوں گے۔ تو ابھی اس کے بعد یہ موومنٹ شروع ہوئی، اور انہوں نے یہاں لاہور سے 12 ربیع الاول کو بہت بڑی گیدرنگ ہوئی، پھر نیگوسیشن ہوئی، پھر انہوں نے یہاں سے اسلام آباد کی طرف، کیونکہ پرانا ان کا جو مین مارچ کا الٹیمیٹ ٹارگٹ رہا ہے وہ اسلام آباد میں فیض آباد چوک رہا ہے، تو وہاں کی طرف انہوں نے اس کو شروع کیا، اور پھر مذاکرات ہوئے، جس کے بعد تقریباً لاہور سے کوئی 20-25 کلومیٹر دور، لاہور شہر سے باہر نکلنے کے بعد 20-25 کلومیٹر دور مرید کے نامی ایک گاؤں ہے، تو وہاں جو مین جی ٹی روڈ کے اوپر واقع ہے، تو وہاں پہنچنے کے بعد مذاکرات میں یہ بات طے ہو گئی کہ یہاں یہ 3 دن ویٹ کریں گے، اور اسٹیٹ جو ہے وہ مذاکراتی عمل کے ذریعے سے اس کا حل نکالے گی، لیکن انفارچونیٹلی 3 دن بعد وہ حل نہیں نکل سکا، اور یہ لوگ عدم اطمینان کا شکار ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے جی ٹی روڈ سے اسلام آباد کا مارچ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، اور یہاں پہلی بار جو ٹون ہے وہ ڈفرینٹ ہے اسٹیٹ لیول پہ۔ نیشنل
سیکیورٹی کونسل کا کل اجلاس بلا لیا گیا ہے. اس سے پہلے وزیر اعظم نے کیبنٹ میٹنگ کی ہے, فیڈرل کیبنٹ میٹنگ کی ہے, اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ٹیررائز نہیں ہوگی, اور حساب سے ڈیل کریں گے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہماری ڈیل ہوگی, یعنی ڈیلنگ ناٹ ڈیل, وہ اسی طریقے سے ہوگی جیسے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ کی جاتی ہے. اور اس کے بعد ظاہر ایک بڑا ایگریسو قسم کا ریسپانس اسٹیٹ کی طرف سے آیا, اور ایک خاص پروویژن کے تحت رینجرز جو پیرا ملٹری فورس ہیں ان کو پاکستان میں صوبہ پنجاب میں بالکل طلب کر لیا گیا, اور ان کو پاکستان کے لا انفورسمنٹ کے اداروں کے اختیار میں دے دیا گیا کہ وہ جیسے چاہیں وہ ان کو طلب کر سکتے ہیں اپنی سیکیورٹی اور لا انفورسمنٹ کے معاملات کو پریویل کرنے کے لیے. تو اس سے صورتحال ابھی ایک بڑا سخت قسم کا کیوس کریٹ ہو چکا ہے پاکستان کے اکثر علاقوں میں. اس وقت جو ہے وہ بحرانی صورتحال ہے, کیونکہ جو آبادی کا سب سے بڑا کلسٹر ہے, اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو وہ جی ٹی روڈ کے اوپر واقع ہے, اور لاہور سے اسلام آباد تک جاتے ہوئے اس رستے کے اوپر بہت بڑے بڑے علاقے آتے ہیں, اور بہت بڑی بڑی پاپولیشن کی جو کلسٹرز ہیں, اور یہاں پر تحریک لبیک کی حمایت بھی بہت بڑے لیول پہ موجود ہے. اور اگر یہ بہت بڑی تعداد اور لوگوں کی لوگ ڈائی ہارڈ قسم کے لوگ ہیں, کمیٹڈ لوگ ہیں, یہ نظر آیا ہے کہ لوگوں کی کمٹمنٹ جو ہے وہ بہت گہری ہے. اور تقریباً ابھی اگرچہ تقریباً پہلے لاہور والے دھرنے میں 3 پولیس کے افراد جو ہیں وہ اس میں بے گناہ نشانہ بن گئے, اور پھر ابھی یہاں پر تقریباً 4 مزید افراد جو ہیں وہ اس وقت تک وفات پا چکے ہیں. اور یہی کیفیت جو ہے وہ پہلے 11 افراد تحریک لبیک نے کہا کہ ہمارے جو ہے وہ ایک ہفتہ پہلے مارے گئے, اور اس وقت بھی تقریباً کوئی 7 سے 8 افراد جو ہیں وہ ان کے پولیس کے ساتھ جو ایک وہ چل رہا ہے لاٹھی چارج اور اس طرح کی چیزیں, تو اس میں مارے جانے کی خبریں, اور 3 اس وقت ڈیڈ باڈیز ان کے ساتھ ہیں, جس کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ وزیر آباد میں جا کے جو ہے وہ ان کا جنازہ پڑھائیں گے. اور ظاہر ہے کہ یہ وہ ایریاز ہیں کہ جو بہت کرٹیکل ایریاز ہیں کہ جہاں ان کی پبلک سپورٹ بھی پائی جاتی ہے, اور یہ پاپولیشن اور اہم جی ٹی روڈ ایک اہم روڈ بھی ہے جو اسلام آباد اور لاہور کو کنیکٹ کرتا ہے, تو ظاہر ہے کیوس بڑھ سکتا ہے. جی کیوس بڑھ سکتا ہے. میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں کیونکہ ان کا رخ اسلام آباد کی جانب ہے, کیا اسٹریٹجی ہوگی اس کے اوپر آگے بھی بات کرتے ہیں. ہماری قبلہ کے ساتھ بات ہو رہی تھی بریک پر جانے سے پہلے کشمیر کے اوپر, ہم نے سوال آپ کی خدمت میں رکھا تھا, کشمیری ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں جمع ہو پاتے, اس کی مختلف وجوہات آپ بیان فرما رہے تھے, تو جہاں سے آپ کی گفتگو روکی تھی قبلہ وہ بیان کریں, کیونکہ عموماً جب قوم ایک جگہ پہ جمع ہوگی تب ہی کوئی لائے عمل آگے بڑھے گا. کیوں جمع نہیں ہوتے اس پر بات کرتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام وبرکاتہ. جناب علی بسم اللہ. کون صاحب کہاں سے؟ جی فرمائیے. ہاں علی بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے, بسم اللہ. آپ کو آپ کے دونوں ریسپیکٹیبل گیسٹ اور ویئرز کو پیار اور ادب السلام. علیکم السلام. میں بھی ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں, اجازت دیجیے گا. جی بسم اللہ. سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے. صحیح. اور اس میں فرانس کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان کا نیوکلیئر بننے میں. فرانس کے سابقہ صدر مرحوم جسکا ڈسٹان نے پاکستان کی نیوکلیئر حاصل کرنے میں بہت رہنمائی کی تھی, بہت سپورٹ کی تھی. بعد میں کسی ملک نے فرانس کو منع کر دیا تھا. دوسری بات, ہمارے قدیر خان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے. ہمارے ایک قدیر خان تھے, ان کے 11 قدیر خان کراچی میں آئے, فرانس کے انجینئر, جنہوں نے اگسٹا سبمرین کو اسمبل کرنا تھا. اسمبلی کے دوران اسمبل کرتے ہوئے جب وہ ہوٹل سے نکلے تو ان کو اساسینیٹ کیا گیا. کسی ملک کی ایجنسی نے کرایا یا ہمارے کسی دشمن ملک نے کرایا, یا ساتھ میں لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ کک بیک کا مسئلہ ہے, رشوت کا مسئلہ ہے فرانس کے ساتھ کسی سیاسی جماعت کا, اس کی وجہ سے ہوا. میں بات کو مختصر کرنے کی کوشش کروں گا, اجازت دیجیے گا. آج ہم نیوکلیئر طاقت ہیں. عمران خان ایک نادار اور دلیر اور جرأت مند باوقار اسلام کی حفاظت کرنے والا اسلام کا سپاہی ہے. کیا کہنے بھائی, سبحان اللہ. باتوں نے اس کو گرانے کی کوشش کی, نہ گرا سکے.
कहते थे ये आदमी 6 महीने निकालेगा, उसके बाद चला जाएगा, दिसंबर में खत्म हो जाएगा। लोगों ने, हमारे दुश्मनों ने बहुत कोशिशें की। जो मुल्क खत्म होता है वो अंदर से खत्म होता है। अब उन्होंने आकर इन जमातों को खरीदा है। मैं सब की बात नहीं करता, अल्लाह के नेक लोग पाकिस्तान में रहते हैं। ठीक है, मुख्तसर कर दें शाह जी, मुख्तसर इजाजत दीजिएगा, पाकिस्तान में रहते हैं, मगर जब इलेक्शन आता है तो इन जमातों को वोट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये इस्लाम के साथ मुखलस नहीं होते। जब जुल्फकार अली भुट्टो को उतारा गया तो जुल्फकार अली भुट्टो ने इनके साथ मुतालबात माने, जुमे की छुट्टी भी मानी। जब वो गए तो जुमे की छुट्टी मनसूख हुई तो दिन से पूछा गया कि भाई आप प्रोटेस्ट करेंगे? नजर भाई आगे आपके पॉइंट्स। उन्होंने कहा हमने भुट्टो को हटाना था, जुमे के साथ हमारा तलक नहीं। ये वो जमातें हैं जब पाकिस्तान बना तो कहती थी हमने गलती की वोट देकर। वही पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना है। इन जमातों के कुछ लोगों ने कहा, लीडरों ने कहा कि हमने। ठीक है नजर भाई आगे पॉइंट्स आपके, शुक्रिया। एक और बात कहने दीजिएगा प्लीज। मैं कहता हूँ इमरान साहब से गुजारिश करता हूँ कि फौरन इमीडिएटली करेंसी का तबादला करें, खासकर 5,000 रुपए के नोट को मंसूख करें। आपको पता चलेगा किधर से इनको पैसा मिला है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यानी आपका ये कहना है कि इनको जो है वो तहरीक लब्बैक को बाहर की हिमायत हासिल है। इस पर तो मैं नासिर भाई से ही बात करूंगा। अभी मैं आगा साहब की तरफ जा रहा हूँ। आगा साहब कश्मीर के हवाले से अपील दे रहे थे आप। कश्मीर के हवाले से तो बात करना, जिस तरह मैं पहले भी इशारा कर चुका हूँ कि वो एक ऐसा कहना ही गलत है कि कश्मीरी क़यादत एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। वहाँ जितने भी नज़रिए हैं, हर नज़रिए का अपना प्लेटफॉर्म है और उसको वो उसकी अपनी परफॉर्मेंस है कि जो भी वो दिखा रहे हैं। मगर मैंने जो बात की वो कि जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी कहा जा रहा है, उसको एक्चुअल सिनेरियो मान के ना चले। कि जो सफोकेशन कश्मीरी फील कर रहे हैं उसको कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। चाहे आप वहाँ का मुसलमान लें, उसकी एक सिचुएशन है, नॉन मुस्लिम लें, उसकी दूसरी सिचुएशन है। जो पॉलिटिकली उसको सप्रेस है, उसका एक सिनेरियो है, जो इकोनॉमिकली है, जो सोशली है। यहाँ कश्मीर में इतने सारे इश्यूज जनरेट किए हैं। एक तो एक कॉलोनी में तब्दील होने की वजह से है। दूसरा ये जो इसको एक अनफिनिश एजेंडा का नाम दिया गया है, तो उसमें भी कश्मीर की आवाज हमेशा दबती रही और वो घुटन का माहौल हाकिम रहा है। मगर जब से यहाँ एक नया सिनेरियो आया पिछले साल से कि इससे एक कश्मीर की अपनी शिनाख्त की बात आई है, वो जितनी भी दबाई जाए दबी नहीं जा सकेगी। तो कश्मीर के सूरत हाल का तजिया करना बस सिर्फ ये है कि हर कोई चाहे जिस फिक्र का है, हमसाया मुल्क के किसी भी हमसाये के साथ वो झुकाव रखता हो, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो हिंदुस्तान है, चाहे वो चाइना है। जबकि पहले कश्मीर का जो हमसाया था रशिया, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान और चीन था, और फिर जब हिंदुस्तान टूटा तो फिर रशिया और अफगानिस्तान की जगह भी पाकिस्तान ने मिल ली। तो इसमें इस के बीच में जो कश्मीर है उसकी आवाज 5 अगस्त 2019। अच्छा, चाइना के पास जो कश्मीर है, इस पे तो कोई बात नहीं करता, उसकी नौबत नहीं आती क्योंकि वहां पर आबादी नहीं है, इसलिए उसकी बात नहीं हो रही। मगर इसको एड्रेस होना ही होना है, आज या कल एक दिन जरूर आएगा। जिस तरह इसके लिए एक जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है उसने न चाहते हुए उसकी इन्हें उसका जो है ना फाउंडेशन स्टोन उस तहरीक का जो कश्मीरियत जिसे मैं कहूँगा कि उसको इसी हिंदुस्तान की हुक्मरान
نے کشمیریت کو کچلنے کے لیے شروع کیا، مگر کہ وہ کشمیریت کو جنم دینے کے لیے ایک مائلسٹون ثابت ہو رہا ہے کہ، اور اس کے اوپر جو لگاتار ایموشنز، کشمیری ایموشنز اور سینٹیمنٹ کو ہرٹ کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے یہ حاکم جماعت نے، اس سے وہ سنیریو جو پہلے دو ممالک کے درمیان ایکسیشن انفینش ایجنڈا وغیرہ کے نام سے ٹیبل پہ آتا تھا، اب وہ ختم ہو گیا. اب یہ دو ٹیمیں الگ الگ ہے، ہندوستان کا اپنا سٹینڈ ہے، پاکستان کا اپنا سٹینڈ ہے. اب کشمیر کا نہ چاہتے ہوئے اپنا سٹینڈ ابھرتا نظر آ رہا ہے اور ابھرے گا. اور یہ اس کی جو پالیسی رہی ہے حاکم حکمران کی، تو اس کے نتائج یہ بھی آپ دیکھنے کو ملیں گے. اگرچہ جس کو ایڈریس کرنے کی کبھی ابھی تک زحمت گوارا نہیں کی نہ پاکستان نے نہ ہندوستان نے، مگر اس میں کشمیریوں کا جو بنیادی جو فریق ہے اس کو دبایا جاتا تھا. تو جب اس ابھی 70-80 سال تک کشمیری کی کوئی بات نہیں تھی، اب ایکسیڈنٹلی وہ بات سامنے آ گئی. آپ اسی سے اندازہ لگائیں کیا آپ کشمیر کی گراؤنڈ زیرو سینیریو کو جج کر سکیں گے؟ نہیں. تو صورتحال کو خاکہ پیش کرنا بڑا مشکل ہے. آپ کہتے ہیں کہ کشمیر کی صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہی ہے کہ کشمیر اس کے حقوق ضائع ہوتے جا رہے ہیں. وہ کشمیر جو ایک تاریخ میں اپنی ایک پہچان رکھتا تھا اور اپنی ایک تہذیب کہلاتی تھی، آج وہ پائی پائی کا محتاج ہے. اور ابھی جو کئی 200 سال سے یہ جو انسرٹنٹی پولیٹیکلی رہی ہے کشمیر کی، اب اسی کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی 100 سال اتنے پیچھے وہ غریب تھے. نہیں، یہ سپر پاور کبھی تھا کشمیر، مگر یہ جو پولیٹیکل انسرٹنٹی کو کرائیٹیریا بنا کر کہتے ہیں کہ بھئی اب تو مثلا جو پاکستان کے پاس ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کو یہ دیا، جو ہندوستان کے پاس ہے وہ کہ ہم نے کشمیر کو کچھ نہیں دیا. کشمیریوں سے سب کچھ لیا گیا. جہاں کشمیریوں کا کلچر ایگریکلچر تھا، ہارٹیکلچر، جو بھی آپ ان کے علمی میدان میں ان کی تاریخ دیکھیں تو وہاں نمبر 1 تھے. آج وہ ہر فیلڈ میں زیرو میں ہے. تو اس میں کون اس کی انصاف دے رہا ہے کہ اگر آپ کشمیر کے انڈسٹریز، کسی بھی انڈسٹری کو آپ نام لے، جس دن کشمیر میں سلک انڈسٹری اسٹیبلش ہوئی اس وقت ریجن میں اس کا تو کوئی دوسرا حریف ہی نہیں تھا، تو وہ آج زیرو پہ ہے. تو اسی طرح جس سیکٹر پہ آپ ہاتھ رکھیں گے تو اس میں اس کی شناخت اور وجود کو ختم کیا گیا ہے. مگر اب جو پچھلے سال سے وہ ایکسیڈنٹلی سینیریو میں آ گیا اور اس میں کشمیر کی ترجمانی کرنے کا وقت آیا ہے، اور وہ کب رنگ لاتا ہے یہ کہنا مشکل ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں تھوڑے سی اور ابھی آپ کے ساتھ بات کروں گا، تھوڑی سی خطے میں اور جو تبدیلیاں اس کے اوپر بھی آپ سے بات کروں گا، کیونکہ انٹرنیشنل کینوس کے اوپر ایک وسیع تجربہ آپ رکھتے ہیں. پوری نیوز ایجنسی ماشاءاللہ آپ اپنی رن کرتے رہے ہیں، بہت دقیق نگاہ ہے آپ کی. جناب ناصر بادشاہی صاحب، ابھی جیسے ہمارے کالر فرما رہے تھے کہ باہر سے پیسہ ملا ہے اور 5-5 ہزار کے نوٹ منسوخ کر دیں تو یہ سب جو ہے وہ چائے گرم کرنے کے کام آئیں گے. تو یہ میں آگے سے ایڈ کر رہا ہوں. بہرحال یہ، اور دوسری چیز اپنے پاکستانی میڈیا کے اوپر بھی اس طرح سے خبر چل رہی تھی کہ اس کے اندر کوئی نیکسس پڑوسی ممالک کا ہے، وہ ان کو لائن دے رہے ہیں اور پاکستان کے اندر ہنگامہ کرا رہے ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ کیونکہ آپ کی ایک مذہبی اور سیاسی جماعت کے ایک بہت ہی صف اول کے رہنما ہیں، آپ کے پاس خبر ہوگی، اس کی حقیقت بیان فرمائیں. جی شکریہ. دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی پڑوسی آپ کا اینمی ہے تو پھر وہ کیسا اینمی ہے کہ اگر آپ کے اندر کیاس کریٹ ہو رہا ہے اور وہ اس سے اپنے لیے فائدہ نہ اٹھائے یا اس کیاس کو ورس کرنے میں اپنا رول پلے نہ کرے. تو یہ تو نیچرل سی بات ہے، یہ تو کوئی بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مثلا کسی پڑوسی ملک سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اس مسئلے کو ایگزیجریٹ کر کے وہ بیان کیا جا رہا ہے. اوکے، اٹ مے ہیپن، یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے، یہ ہوگا.
ये तो कोई ऐसी बात ये नहीं होगा है कि ठीक जिसपे है। हम कहें कि भाई ये कोई बड़े अचंभे वाली बात है। मसला ये है कि क्या पाकिस्तान में इशू नहीं है? ये है। क्या लाखों लोग नहीं निकले हुए? निकले हुए हैं। क्या आपने इनके साथ एग्रीमेंट्स नहीं किए हैं? क्या ये एग्रीमेंट रिटन थे या नहीं थे? रिटन थे। क्या इसके ऊपर स्टेट लेवल पे लोगों ने साइंस किए हैं या नहीं किए? साइन किए हैं। स्टेट क्या स्टेट आप स्टेट इनके साथ पॉलिसी बैठ एक रहे हैं? नहीं जैसी बैठ क्यों रहे? नहीं रहती? बैठ रहे हैं स्टेट पॉलिसी एक जैसी क्यों नहीं जी। रहती? कभी ये महबूब बन जाते हैं, कभी हाँ, दहशतगर्द असल तंजीम प्रॉब्लम ये पे है, तब्दील कर दिया। ये अब क्या आपने चक्कर है? पॉइंट पिक किया है। असल प्रॉब्लम है कि पॉलिसी के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। आपको खुद पता ही नहीं चल रहा कि इस डायलेमा से निपटना कैसे है। आप डायलॉग भी प्रॉपर एग्जैक्टली तरीके से नहीं कर रहे। मतलब मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि जो डायलॉग करने वाली टीम थी, जिसमें साहबजादा हामिद रजा साहब थे, जिसमें जो है वो साहबजादा अबुल खैर अहमद जुबैर साहब थे, जिसमें बाज गद्दी नशीन शामिल थे, और मैं उनमें शायद अक्सरियत से राब्ते में था कि जो पहले भी डायलॉग करने वाली टीम में थे, उनके साथ भी जितनी कमिटमेंट्स हुई वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं हुई। तो एक पॉलिसी होती है टाइम बार्गेन करने की, टाइम ले लें और उस जरिए से एक टेम्पो तोड़ दे मूवमेंट का। वो आप आर्जी तौर पे तो गेन कर लेते हैं, लेकिन चीजें तो राइप अप होती रहती हैं, वो तो पकती रहती हैं, वो तो लावा बनती रहती हैं। लिहाजा असल मसले को एड्रेस करने की कोशिश नहीं की गई। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपकी पॉलिसी मसलन एक वक्त में आप कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ डायलॉग करने जा रहा है। अब वहां डायलॉग करने की बात कर रहे हैं, और उनको नहीं कहते कि वो पहले हथियार फेंके, उनको नहीं कहते कि पहले वो स्टेट के सामने सरेंडर करे फिर डायलॉग होंगे, बल्कि आप कहते हैं कि हम उनके साथ डायलॉग कर रहे हैं, और उनको ये और उनकी तरफ से उल्टा नेगेटिविटी है, और वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते हैं, और हम अपनी तरफ की एक जो हुकूमत है वो इंटरनेशनल लेवल पे हम कायम करना चाहते हैं। उनके साथ आप डायलॉग की बात करते हैं, जिन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया किया, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारे फौजियों के सरों से फुटबॉल खेले, जिन्होंने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट पर हमले किए, ओके, आप उनके साथ डायलॉग करने की बात करते हैं। ये तो पाकिस्तानी शहरी हैं, ये तो पाकिस्तानी आइन को तस्लीम करते हैं। इनके साथ कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग का मसला है, इनके साथ नेगोशिएट करने का मसला है, इनके साथ प्रॉपर तरीके से बात करने का मसला है। लिहाजा यहां आप कहते हैं कि जब तक वो सड़कें नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो हमारे जो पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट के लोग मारे गए हैं उनके उनके जो है वो कल्प्रिट्स इनको नहीं देंगे, तब तक हम बात ही नहीं करेंगे। इसका मतलब है आप खुद कियास को प्रिवेल करना चाहते हैं। और ये खबरें इस वक्त हैं कि चूंकि पाकिस्तान में जब भी इस तरह का कोई मूवमेंट हुई है, बाज को तो उसके पॉलिटिकल मोटिव भी हुए हैं, और इसका इम्कान भी मौजूद है कि जो पाकिस्तान के अंदर बाज पॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट हुई थी। मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाता, लेकिन जाहिर है टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये टाइमिंग्स कोलैबोरेट करती हैं एक दूसरे को। तो ये ऐसे क्यों हुआ है कि पहले भी जब एक वक्त में फर्ज करें कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उस वक्त उस हुकूमत को कमजोर करना था, तो उस वक्त जो है ये वाकया हुआ, और अभी जो है अभी इमरान खान साहब की हुकूमत है, वो किसी मसले पे स्टैंड ले चुकी है, तो उसको कमजोर करने के लिए भी ये हुआ। मतलब इसके इस तरह के रेलिवेंसेस भी बयान की जाती हैं, स्टिल नीड टू बी वेरीफाइड। लेकिन बहरहाल जो असल बात है वो ये है कि स्टेट की पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं है, दहशतगर्दों के लिए जीरो टॉलरेंस वाली लाइन नहीं है, उनके साथ डायलॉग करने की बात करते हैं। पाकिस्तानी शहरियों की जिनकी रिजल्टमेंट पॉलिटिकल है, उनके साथ आप यूज ऑफ फोर्स करने की बात करते हैं। नतीजा क्या होता है? जब इनको अवामी तायद भी हासिल हो तो नतीजा जो है वो जाहिर है एक जबरदस्त किस्म का बहरान है, जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान में जन्म ले चुका है। और इन्हें तवज्जो देनी पड़ेगी कि जो नारे हैं वहां पे, वो नारे लब्बैक या रसूलुल्लाह के हैं। नारे वहां पर जो है वो नारे हैं जो पाकिस्तान में मजहबी तौर पे पॉपुलर नारे हैं, वो नारे हैं कि जो शिया सब लगाते हैं। लिहाजा जब तक प्रॉपर डायलॉग नहीं करेंगे और इनके कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश नहीं करेंगे, और अपने ऊपर लगा हुआ ये दाग कि आप इनके साथ बातचीत करते हैं ताकि टाइम ले, और उसके बाद जो है वो आप हर बात से पीछे हट जाते हैं, जब तक ये नहीं धोएंगे, आपस में एतमाद साजी नहीं होगी, ये एक नए बहरान को जनरेट कर सकता है, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक है। सही, कॉलर मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। नवाज भट्ट साहब माशाल्लाह बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं और सही हकीकत भी आ रही है नसीर शादी साहब, इसमें कोई शक नहीं।
اور لیکن جو ہے گورنمنٹ نے جو اپنا جو طریقہ اختیار رکھا ہے، سب سے پہلے جو ہے مکمل کر لوں آپ کا سلسلہ جو ہے، اگرچہ جماعت کی 8 دنوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، صحیح، یہ تو ہو گیا شیر رحمت صاحب کا، علامہ اقبال کا رحمۃ اللہ علیہ کا. جی ہاں، اب بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ظلم و ستم کر رہی ہے، آج اس بات پہ کر رہی ہے، کل ہمارے شیعہ بھائی ان کے شیر کو ظلم کریں گے، یہ اس میں کوئی شک نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو جھوٹا ہے نا، یہ ان کا انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ باتیں غلط باتیں کر رہا ہے اور بالکل اس کی پالیسی ناکام ہے، مکمل طور پر ناکام ہے. اور یہ کہ اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کمپرومائز کرے ان کے ساتھ، یا تو جو بھی مذاکرات شدید کے بعد آپ سے بات کریں تو بھی مسئلہ حل ہوگا، ورنہ ملک میں اپنا تباہی پھیلے گی، اپنا تباہی پھیلے گی اور فساد ہوں گے. یہی میری ہماری ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ چراغیوں افطاریوں سے باز آ جائے اور جو حقیقت ہے اس پر آ جائے. بہت بہت شکریہ، اللہ کو بہت شکریہ جی، بہت شکریہ نواز بٹ صاحب پیرس سے ہمارے ساتھ. ناصر بٹ شاہی صاحب، عوامی سوچ بھی یہی ہے کہ جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ بھئی جو تحریک طالبان کے ساتھ تو آپ نہ ہتھیار رکھنے کی بات کرتے ہیں، نہ کچھ عام معافی کے لیے تلے. اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی اگر میں اس کو بھی شامل کروں کہ شروع سے عمران خان صاحب جب یہ افغانستان میں طالبان نہیں آئے تھے، وہ بار بار کہتے تھے کہ جی پشاور میں طالبان کے آفس کو لے جائیں، ان سے بات کی جائے. وہی رویہ وہ تحریک طالبان کے ساتھ رکھ رہے ہیں. حالانکہ ان طالبان میں اور ان طالبان میں کہا جاتا ہے فرق ہے، بھلے ہمارے نزدیک نظریاتی طور پر وہ فرق نہ ہو، مگر یہ اینٹی اسٹیٹ پاکستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان کو چیلنج کرتے ہیں اور یہاں پر فوجیوں کو مارتے ہیں اور ہمارے معصوم بچوں کو مارتے ہیں. ان کے ساتھ تو آپ کا رویہ بہت شیر و شکر ہے. اور تحریک لبیک کے ساتھ جو کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوس کے لیے ہیں، تو ان کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے کہ انٹرنیشنلی معاملات ہیں، پاکستان جو ہے وہ آلریڈی FATF کے اندر ہے، ایسا اگر ہم نے کیا تو مصیبت ہو جائے گی. آپ ان کے ساتھ ایک دہشت گرد بنا کے ان کو شوٹ ٹو کل کے آرڈر دے دیں، ان کے اوپر ٹینک چلا دیں، یہ کون سا رویہ ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ وہ تو عام عوام ہے پاکستان. دیکھیے میری اپنی فیلنگ، پرسنل فیلنگ یہ ہے کہ کسی نے ان کے پاؤں تلے کیلے کا چھلکا دیا ہے اور یہ سلپ ہو رہے ہیں. انہیں اس مسئلے کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی کہ یہ کتنا گہرا ہے، کہاں تک جائے گا یہ. انداز ہے اس کے اوپر بھی کوسچنز ہیں. تحریک لبیک کے پاس جو سٹینڈز ہے اس کے اوپر بھی کوسچنز ہیں، لیکن کلی طور پہ وہ پاکستانی آئین کو تسلیم کرتے ہیں. کلی طور پہ وہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کو رد نہیں کرتے. وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسلام اور قرآن و سنت کی سپیریورٹی کے قائل ہیں. وہ پاکستان میں فوج اور اداروں کے ساتھ بالکل بھی الجھنے کی بات نہیں کرتے. اور بات یہ ہے کہ جو نیگوسیشنز آپ نے کروائیں، جو اسٹیٹ کی بہات پہ جن لوگوں نے نیگوشیٹ کیا، وہ بھی اسی نقطہ نظر کے حامل ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے، ان کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے، ان کو چیٹ کیا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے لیڈرشپ، پھر کہیں جا کے وہ بھی جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، چونکہ لوگوں کا دباؤ ہوتا ہے ان کے اوپر، لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں ان سے. پھر الٹیمیٹلی ان کی گفتگو میں، ان کے انداز میں بھی وہ نارمیلٹی برقرار نہیں رہتی جسے رہنا چاہیے. تو اصل بات یہ ایک بار پھر یہی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بہرحال ممکن ہے کہ اس میں فورن ایلیمنٹ بھی ہو. دشمن جو ہے وہ بھی یقیناً کوشش کرے گا کہ یہ معاملات ڈی ریل ہوں، لیکن کیا آپ ان کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی طرف سے پازیٹیو ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ ان چیزوں کو مینج کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، اور جو حکومتی مشیر ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں، اور جو انداز وہ اختیار کر رہے ہیں وہ صرف رد عمل کو جنم دے گا، وہ کسی مسئلے کو حل کرنے کی طرف نہیں لے جا رہے. اور یہی المیہ ہے. ورنہ اس وقت بھی کرنٹ اس ساری صورتحال کے باوجود میں سارے پہلے دن سے لے کر اب تک ان کے معاملات میں بہت گہری جو ہے وہ ہماری نظر ہے، اور ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں ابھی تک بھی سچویشن ایسی نہیں ہے کہ اس کو تھرو ڈائیلاگ، تھرو ٹیبل ٹاک اس کو کنٹرول نہ کیا جا سکے. لیکن اگر بات اور آگے بڑھ گئی تو جو خون ہوتا ہے نا، وہ دنیا کی طاقتور ترین چیز ہے. اگر خون انوالو ہو گیا اور پھر اس کے حوالے سے چیزیں جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوگی، تو پھر ان چیزوں کو مینج کرنا آسان نہیں رہے گا. خواہ ریاستی ادارے ہوں، خواہ لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہوں، خواہ جو ہے وہ ایک اسٹیٹ کے مختلف ایکٹرز ہوں، پھر یہ معاملات بہت بحرانی ہو سکتے ہیں.
बहुत बुरहानी हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कॉल हमारे साथ। वालेकुम सलाम व बरकातहू। अली भाई, मैं माजरत के साथ एक मिनट लूंगा आपका। जी राजी साहब से मेरा सवाल है, नजाकत हुसैन शाह। राजी साहब से मेरा सवाल है कि यूरोप के किसी मुल्क में प्रोटेस्ट के दौरान प्रोटेस्टर किसी पुलिस वाले को एक या दो को जख्मी करते हैं या मार देते हैं, या कोई प्रोटेस्ट करने को आता है झंडों के साथ, जैसे कि वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनके वो येलो पजामे वाले आ जाते हैं डंडे लेकर, क्या यूरोप अलाउ करता है या क्या कोई जमहूरी मुल्क अलाउ करता है ऐसे लोगों को स्ट्रीटों पर आने के लिए? हमारे साथ पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं, 250 अस्पतालों में पड़े हुए हैं। वो पुलिस वाला जिसका छोटा बेटा, जो मैंने पिक्चर देखी, उसके साथ वो यतीम हुआ। हम तो ओवरऑल सिचुएशन पे बात कर रहे हैं। हम ये सब ड्रामे हैं, इनको बाहर से पैसा आया हुआ है और इमरान को गिराने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बहरहाल हम तो एक ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर बात कर रहे हैं। पुलिस वालों की जान है, पुलिस वालों की जान मैं इनकी बात को एक और लिहाज से देखूंगा कि इमरान खान साहब के एक सपोर्टर को ये अंदाजा है, नजाकत शाह साहब को ये अंदाजा है कि ये फॉरेन एलिमेंट्स हैं जो प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप प्ले होंगे? बिल्कुल सही। क़िबला कॉल भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, जी ठीक ठाक है, बड़ा जबरदस्त माहौल छिड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाह। और अली भाई, बात पता क्या है? जी एक सबसे पहले तो पाकिस्तान की जी आप कंटिन्यू करें, आप टीवी से ना सुने। पाकिस्तान को पता है ना आपका कि पाकिस्तान की जितनी गवर्नमेंटें आई, जितनी हुकूमतें आई, ये दौर शुरू हो जाता है, एक थ्रेट होती है। आपको पिछले भी पता है, जो लाहौर में गवर्नर को कत्ल कर दिया था, वो सलमान तासीर, क्या कहते हैं, सलमान तासीर नमूज पर रसालत के ऊपर जी सलमान तासीर साहब को कत्ल करवा दिया था। कादरी मजहबी जमातें जितनी हैं इस तरह की, ये इनका मकसद कुछ और होता है, पीछे सियासत होती है। और ये यकीनन मेरा ख्याल है ये डिमांड कर रहे हैं हुकूमत से पैसा। ये जितने भी इनके जो हैं मुल्ला हजरात जो भी हैं, ये कहते हैं कि हमारा वजीफा लगाएं जो कि अनलिमिटेड हो, हमारी जरूरतें पूरी करें। और इस पे बात कर लेते हैं, इनको डेफिनेट है। ठीक है, देखिए ये ऑब्वियसली एक बात है, ये एक ऑब्वियसली बात है कि पॉइंट आ गया आपका। नमूज रसालत पे या जो कुछ भी किया इन्होंने, दुनिया में कहीं नहीं होता, स्वाय पाकिस्तान में होता है, ना अरब में होता है। पाकिस्तान में तो बहुत कुछ होता है ना साहब, पाकिस्तान में तो चलो पाकिस्तान में शुरू हो जाता है। अच्छा, यानी कि जरखेज जमीन है, जरखेज है, हर हिसाब से जरखेज है माशाल्लाह। ठीक है, का मकसद है, ये एक बहाना है। ये मेरा ख्याल है, आपको तो हिस्ट्री का पता ही है, जो हमारी इस्लाम की हिस्ट्री है, जी उसके मुताबिक इसको देखा जाए तो ये वही चीजें हैं जो बहुत अच्छी तरह से अजबर है। और ये उसी तरह के आए लोग, इन्होंने आके इस तरह के आके मतलब दीन को खराब किया इन्होंने। और ये वही नक्शा, मैं तो वही नक्शे देखता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही आगा, हम तो इसके खुद विक्टिम है। हम 3 आदमी बात कर रहे हैं, तीनों की जबान अलग है। एक ही अल्लाह हमें दिखा देता है, हम तो जाने की जरूरत नहीं, वो सामने देख रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि ये ऐसा कानून होना चाहिए, वाकई कर रहे हैं ये, कि बाकी कोई ऐसी जमात ना निकले जो हर 6 महीने बाद निकल आती है और मुल्क को आके खराब करती है, लोगों को आगे। मेरा मतलब महंगाई है। ठीक है, आपको पॉइंट आ गया आगे साहब। अब टाइम चूंकि कम है, मैं बात करना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपके पॉइंट्स आ गए, मैं इस पर बात करता हूँ। बिल्कुल, मैं नासिर साहब की तरफ वापस आऊंगा। क़िबला, आपके साथ कश्मीर पे बात हुई, उससे जुड़ी नहीं बिल्कुल एक सिचुएशन है और बहरानी कैफियत की जा रही है, पैसे के एतबार से, नेचुरल रिसोर्सेज के एतबार से रिच कंट्री इराक की मैं बात करूंगा। वहां पर जो सदरी इस वक्त एक ज्यादा सीटें लेकर सामने आए हैं, अगर वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो वहां पर अमेरिका का मुस्तकबिल क्या होगा? अब्दुल हुसैन साहब। देखिए अमेरिका के बारे में तो यहाँ खित्ते में सबका एक मौक़िफ़ वाज़ेह हो गया है कि अमेरिका अपना घर चला जाए तो यहाँ पूरा खित्ता जो है चैन की सांस लेगा। और अभी जो इराक का मुस्तकबिल, तभी जो बातें की जाती है कि फिर देखा जाएगा अमेरिका के मौजूदगी के बारे में।
مگر یہ بات طے ہے کہ اگر صدری بھی اکثریت حاصل کر کے حکومت بناتے ہیں تو وہ بھی امریکہ کی موجودگی کے حوالے سے من مانی نہیں کر سکتے ہیں عوامی خواہشات کے خلاف. اور عوامی خواہش یہی ہے کہ سیاسیوں کی اور عوام کی بھی یہی کہ استقلال ملک میں حاکم ہو اور باہر سے حاکمیت حکم فرما نہ ہو. کہ وہ صرف طر امتیاز امریکہ کو ہے کہ وہ دوسری زمین کے دوسرے حصے میں رہ کے اور ایشیائی ممالک پہ اپنا حکم چلاتا ہے. تو الحمدللہ اس میں جو میدانی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ جسے آپ کو تاریخ میں یہ چیزیں نہیں ملتی کہ یہاں جو ٹھان لی گئی ہے کہ جب ایشیا میں کوئی مسئلہ ہوگا تو یہ ہم سارے ممالک خود فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو دوسری دنیا سے لوگوں کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ان کو یہاں پر حکم چلانے کی کوئی ضرورت نہیں. جو ہم ابھی افغانستان کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں افغانستان کے ہمسائے ممالک کے مشاورت سے ابھی ایک رائے عمل مرتب ہو رہا ہے. تو ٹھیک اسی طرح عراق کے بارے میں بھی جو عراق کے ہمسائیگان ممالک ہیں وہ فیصلہ لیں گے کہ ان کے لیے کیا صحیح ہوگا اور خود عراق کے لیے کیا صحیح ہوگا. مگر یہ بات طے ہے کہ کسی بھی صورت میں صرف اس کے وقت میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹائم فریم بڑھ جائے یا گھٹ جائے، مگر اس بات میں کوئی دو رائے ہے نہیں کہ ہر ایک کی کوشش یہی ہوگی کہ عراق پہ امریکہ کی ہر قسم کی جو مداخلت اور موجودیت ختم ہو. باقی سفارتی تعلقات سے دو رائے ہے نہیں. اس میں ایک چیز اور بھی ہے نا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ وہاں پر ایرانی جنرل کے اور ابو مہدی مہندس کے شہید ہونے کے بعد کوئی دن ایسا نہیں گزرا جو کہ امریکی فوجی کانوائز کے اوپر حملے نہ ہوئے آئی ٹی بی سے چھپے ہوئے بموں کے ذریعے سے مختلف حوالوں سے. مقتدر صدر اس چیز کے امریکہ کے تو خلاف ہیں، مگر ان کا سٹینڈ یہ ہے کہ باہر کی مداخلت کوئی نہیں ہونی چاہیے، ہمارا ملک ہے، ہمارا فیصلہ ہوگا. تو اس حوالے سے کیا یہ مہم سرد پڑتی نظر آتی ہے آپ کو ان فیوچر کہ جو امریکی فوجیوں پر حملے ہیں وہ اس سے باز رکھا جائے گا اشد کو؟ نہیں بالکل ایسا نہیں. یہ بڑی کوشش ہے کہ جو مقتدی صدر کے جو بیانات ہیں اس کو ایران کے بارے میں تفسیر کیا جائے، تبصرہ کیا جائے، جبکہ جب وہ کہتے ہیں بیرونی مداخلت وہ 100% امریکہ کی ہوتی ہے، کیونکہ جب سے امریکہ نے انویڈ کیا ہے وہ عراق میں وہاں پر قابض ہے. اور افغانستان میں جو تجربہ اس نے دیکھا 20 سال پہلے آ گیا، اس نے طالبان کو اقتدار سے نیچے لانے کے لیے اس کو اقتدار سے ہٹا کر 20 سال لاکھوں کروڑوں لوگوں کا نقصان، لاکھوں لوگوں کا قتل عام کر کے 20 سال کے بعد نکل پڑا. کیا کیا اس نے؟ تو اس مثال کے ہوتے ہوئے کیا افغانستان میں یہی دعویٰ لے کر امریکہ بیٹھا ہے عراق میں، کیا عراقی اس بات کو مانیں گے کہ وہ اسی امریکہ کو وہاں رہنے دیں گے؟ یہ سارے جو کہتے ہیں کہ بیرونی مداخلت قبول نہیں کریں گے، اس سے 99% صرف مراد امریکہ رہتا ہے، اور جو کہ ایک عوامی مطالبہ ہے اور سیاسی تجزیے کا نتیجہ ہے کہ جہاں پر بھی امریکہ کا ہاتھ ہے تو وہاں تباہی ہے، کیونکہ وہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ اور ہے. یہ چیزیں اب عوام پر بھی عیاں ہو چکی. بالکل صحیح. ناصر بشیر صاحب ابھی لاسٹ کالر جو آئے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو تحریک لبیک والے ہیں یہ شاید بلیک میل کر رہے ہیں حکومت کو، ایک ایسا بھی ایک رائے ہے عوامی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایسے عناصر موجود ہیں اندر؟ دیکھیں ایجوٹیشنل موومنٹس کا انداز ایجوٹیشنل ہی ہوتا ہے. وہ ایجوٹیشن کرتی ہیں، سڑک پہ بیٹھتے ہیں. سڑک پہ اسی وقت بیٹھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گھر سے نکل کے سڑک پہ کیوں آتا ہے احتجاج، جب اس کی بات جو ہے وہ عام انداز سے حل نہیں ہو رہی. کیا یہ درست نہیں ہے کہ اسٹیٹ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹس کیے؟ کیوں کیے ہیں ایگریمنٹ؟ یہ پہلے دن یہی لینگویج کیوں نہیں اختیار کی کہ ہم کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جس سے جو ہے وہ ایسے
آپ کے مطالبات جو ہے وہ کنفرم ہو جائیں گے، جو مطالبات انلیجٹمیٹ ہیں، تو غلطیاں تو ہوئی ہیں نا، غلطیاں دونوں طرف سے ہیں، ادھر سے بھی ہوئی ہیں ادھر سے بھی ہوئی ہیں، ادھر بھی ایگریشن ہے، ادھر بھی جذباتیت ہے، اور یہ درست ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ اگر ٹی ایل پی کے ایڈ سے لوگ جو ہے وہ اگر مرتے ہیں تو وہ بھی پاکستان کے بچے ہیں، اور اگر جو ہے وہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ کی ادارے پولیس یا رینجرز میں سے کوئی ہوتا ہے تو وہ بھی ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ہمارا اپنا کوئی بیٹا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں طرف پاکستانی ہیں، دونوں طرف مسلمان ہیں، دونوں طرف جو ہے وہ اپنے ہی لوگ ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو پاکستانی کانسٹیٹیوشن کو، پاکستانی آئین کو رد کرتا ہو۔ جب بھی کوئی ایسا پرابلمٹک موومنٹ چلتی ہے تو اس میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ کچھ نیگیٹو لوگ آ جائیں، تو اسٹیٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو تنہا کر دے، تاکہ جو مین لوگ ہیں، جو پازیٹیو لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے ڈیل کر کے معاملات کو حل کرے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ جائیں وہ ایک ہی طرح سے سوچنے لگ جائیں۔ تو یہاں پہ ہینڈلنگ کا، ڈیلنگ کا مسئلہ ہے، اور آپ اس کو دیکھ لیں۔ مثلا میں نے ملی یقینیتی کونسل پاکستان کی تقریباً 30 مذہبی سیاسی جماعتوں پر مشتمل ایک الائنس ہے، مذہبی جماعتوں پر مشتمل، معذرت، تمام اسلامی مکاتب فکر کی، انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ مذمت کی اور کہا کہ ڈائیلاگ کریں، اور وہ تمام لوگ کے جو پہلے ڈائیلاگ کا حصہ تھے وہ بھی ظاہر ہے پریشان ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یقیناً جب بحرانی صورتحال ہوتی ہے تو آپ کا دشمن فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، یقیناً اس کا الٹیمیٹ ٹارگٹ جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ بنتی ہے، لیکن کیا آپ ایسے ایمیکیبل سٹیپس اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے ہیں؟ کیا آپ وائزلی اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ کوسچن ہے، اور یہاں پر ہمارا یہ ہے کہ یہ کنسنسس ہے پاکستان میں جنرلی کہ اس کی صحیح ہینڈلنگ پہلے بھی نہیں ہوئی ہے اور اب بھی نہیں ہو رہی۔ ابھی بھی اچھا، اسلام آباد پہنچ جائیں گے یہ؟ کیونکہ بڑی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اسلام آباد نہ پہنچے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بعض اسکولوں کے اوپر باقاعدہ ان کے سائٹوں پر میں توڑ کے پریڈکٹ کرتا ہوں لگائے ہوئے کہ ہیں، اللہ نہ کرے شدید قسم کا بلڈ شیڈ ہو۔ اگر یہ اسلام آباد پہنچتے ہیں تو اسلام آباد بلڈ شیڈ کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، یہ طے ہے۔ لہٰذا اگر اسلام آباد پہنچتے ہیں تو خون گرے گا، اور اگر خون گرے گا تو وہ بے گناہ پاکستانیوں کا گرے گا۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہوگی۔ پاکستان جو پولیٹیکل کیوس رکھتا ہے اس وقت، اکنامک کرنچ کا شکار ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ چند دنوں کے اندر ڈالر کی پرائس کتنی بڑی ہے، عام ضروریاتی زندگی کتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ معاملہ ایک ہوتا ہے اور پھر معاملہ جو ہے وہ شیپ اپ ہوتا رہتا ہے، وہ اور ایلیمنٹس جو آپ سے ریزنٹمنٹ رکھتے ہیں، آپ سے ناراض ہیں، وہ پھر اس کے اندر ایڈ اپ ہو جاتے ہیں، اور پھر چیزوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی تو ان کا معاملہ کلیئر ہے۔ میں کوسچن کرتا ہوں کہ اگر یہ پرولانگ ہوتا ہے، مہنگائی والے لوگ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، پولیٹیکل جو اس وقت مخالفتیں ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ کے ساتھ جو شدید مخاصمت رکھتے ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں، کیا پھر اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا اگر ان کا جو ہے وہ مین پاور اس کے اندر انوالو ہو جاتی ہے؟ تو لہٰذا سب سے بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو یہیں پر ایمیکیبلی سالو کرنے کی کوشش کی جائے، اور ہاں اس کا امکان موجود ہوتا ہے کہ کبھی کوئی موومنٹ آپ کے کنٹرول میں نہیں آتے، ان کے معاملات آپ کے ایسے ہوتے ہیں کہ جن معاملات کو یا جن مطالبات کو تسلیم کرنا آپ کے بس میں نہیں ہوتا۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ ساری سیاسی جماعتوں کو بٹھاتے ہیں، پھر آپ پارلیمنٹ کا اجلاس بلاتے ہیں، پھر آپ جنرل کنسنسس جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ پاکستان میں لارجر لیول ہمانگی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ پاکستان کے جو باقی سارے سٹیک ہولڈر ہیں وہ اس معاملے میں آپ کے ساتھ ایک پیج پہ کھڑے ہو جائیں، اور پھر اگر آپ یوز آف فورس کریں گے تو پھر کوئی بندہ آپ کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہوگا، پھر سارے پاکستان کی طرف کھڑے ہوں گے، اور پھر پریکٹیکلی جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ جو بھی طرز عمل ہوگا وہ کنسنسس کا طرز عمل ہوگا۔ لہٰذا اس وقت جو ہے وہ ایک پاکستان میں کنسنسس کی ضرورت ہے، ڈائیلاگ کی ضرورت ہے ان کے ساتھ بھی، اور پاکستان کے دیگر جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس سے ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جا سکے۔ بالکل صحیح، بالکل۔ آخری چند منٹ میرے پاس موجود ہے آغا عبدالحسین موسوی صاحب، کشمیری جو دونوں طرف ہیں، ہندوستان کی طرف بھی اور پاکستان کی طرف بھی، کچھ کہنا چاہیں گے؟ آخری چند منٹ میرے پاس، 3 منٹ ہے۔ کشمیر کے لیے جو میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ ایک نئی تاریخ جو رقم ہوئی، آپ دیکھیں کہ جو کشمیر کی ایک جو ہندوستان حامی جماعت تھی، پورے 50 سال انہوں نے حکومت کی، اور ان کے سربراہ نے ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اور کیا کچھ نہیں کیا کہ جس کی کوئی نظیر نہیں، کبھی بھی رقم نہیں ہو سکتی۔
مگر آخر میں اس کو کتنا ذلیل کیا گیا، اس پہ کیسے الزامات لگائے گئے، اس کو بھی نظر بند رکھا گیا. اور دوسری جماعت جو ان کے مقابلے میں تھی انہوں نے خود بنائی، اور پھر جن کے ساتھ ساجھیداری کر کے پھر ان کے ساتھ کیا کیا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہندوستان میں حاکم حکومت ہے وہ کشمیر میں ایک ایک کر کے ان جماعتوں میں سے سب سے کمینہ اور جب سے جو ضمیر فروش انسان کشمیری ملے تو اس کو وہ اقتدار میں لائے. مگر جو تاریخ انہوں نے خود ہی دکھائی، اس لیے کوئی جرت نہیں کر رہا ہے کہ ہر کوئی ممکن ہے کہ گرنے کے لیے تیار ہو جائے، مگر اس کے لیے اب لیول نظر نہیں آ رہی وہ کس حد تک گرے تاکہ وہ حاکم حکومت کو متاثر کر سکے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خوش کر سکے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی چہرہ آتا ہے، وہ پیچھے جاتا ہے، کوئی آگے جاتا ہے، پھر نیا ایک چہرہ آ جاتا ہے. تو یہ سینیریو ہے. اور جو پاکستان کے سائڈ میں کشمیری ہیں ان کے لیے یہ المیہ ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی خاص موقف رکھنے میں کامیاب نہیں رہ سکے. وہ صرف جس طرح یہاں جو ہندوستان کے حامی ہے وہ ہندوستان کو پلیز کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں، اور جو وہاں پر ہے وہ پاکستان کو پلیز کرنے کے لیے باتیں، مگر جو بنیادی کشمیر کی بات ہے اس کے لیے وہ موقف اختیار کرنے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں. تو اس میں جس چیز کو بادل ناخواستہ ہندوستان زیر انتظام کشمیر کے بارے میں جو اس کے جو قانون وہاں سے چھینا گیا، اس کے بعد سے جو کشمیریت کی ایک تحریک وجود میں آئی ہے، اس حوالے سے ان کا موقف بھی واضح کرنا پڑے گا. جس طرح یہاں کے کشمیر کے لیے بھی ابھی چاہے وہ ہندوستان نواز ہے، پاکستان نواز ہے، کشمیر نواز ہے، کم سے کم ان کے لیے ایک موقف اور موقف واضح نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکر گزار ہیں، بہت انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں اپنے دونوں مہمانان گرامی کے، جناب جرنلسٹ ناصر عباس شیرازی مرکزی رہنما MWM اور حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین موسوی صاحب. آپ دونوں حضرات نے جو ہے وہ اپنے